آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک زناکار عورت کو ایک کنویں میں سے ایک کتے کو پانی پلانے کو جیسے اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دیا. یہ عمل اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پسند کیا. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ زناکار عورت شرک کرنے والی نہیں تھی، وہ گنہگار تھی، برائی کرتی تھی لیکن توحید والی تھی. ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان توحید پر ہو لیکن گناہ کرتا ہو، انسان سود کھاتا ہو، انسان رشوت لیتا ہو لیکن توحید پر ہے. ہو سکتا ہے ایسا، ہوتا ہے ایسا. آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے لیکن وہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ جنت میں جانے کے لیے توحید ضروری ہے، شرک سے بچنا ضروری ہے. تو ایسا نہیں کہ عورت شرک کرنے والی تھی اور اللہ نے سب کچھ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. نہیں، اللہ شرک نہیں معاف کرے گا. شرک کرنے والی نہیں تھی، دیگر گناہ اس کے پاس تھے. اس کتے کے ساتھ اس نے حسن سلوک کیا، اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا، جنت کے داخل کر دیا. تو یہ توحید ضروری بنیادی چیز ہے. یہ ایسا نہ سمجھے کہ انسان شرک کر رہا ہے اور ایک انسان نے کسی کو پانی پلا دیا، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، اس کے اللہ کے شرک کو بھی معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. نہیں، شرک کی مغفرت کے لیے توبہ ضروری. یہ ضروری، جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے شرک کو معاف نہیں کرے گا. جنت میں جانے کے لیے شرک سے بچنا ضروری. شرک کرنے والے کبھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے. تو یہ باتیں بنیادی ہیں، اگرچہ حدیث کے اندر نہیں بیان کی گئی لیکن دیگر حدیثیں، قرآن کی آیتیں اس بات کی تعین کرتی. اس لیے ہمیشہ یہ بات ہمارے ذہن کے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں جو بتائی جا رہی ہیں کہ سب توحید کے بعد ہے. توحید ہوگا تب اس کا فائدہ ہوگا. اگر توحید نہیں ہے دنیا کے اندر فائدہ ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا. آخرت میں فائدہ نہیں. آخرت کے اندر فائدے کے لیے بنیادی شرط ہے کہ انسان توحید خالص پر ہو، خالص اللہ کی بات کرنے والا، شرک کرنے والا نہ.